السلام علیکم ناظرین، حمزہ ٹی وی میں آپ کا ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال کے بعد آپ کے بیٹے یزید کو خلافت مل جاتی ہے۔ یزید ایک بدترین اور بدبخت شیطان تھا، شرابی تھا، جناح کو عام کرنے والا تھا۔ یزید کو جب خلافت ملی تو یزید سمجھ گیا کہ میری خلافت کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہو کہ میری بیعت کو مانے، اور اگر وہ نہ مانے تو ان پر جرم و ستم کرنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یزید آپ کے نزدیک مسلمانوں کے امامت اور خلافت کے لائق نہیں تھا۔ آپ جانتے تھے یزید فاسق و فاجر تھا، جناح کو عام کرنے والا تھا، شرابی تھا اور ظالم تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف چھوڑ کر مکہ شریف تشریف لے گئے۔ اب آپ کو مکہ شریف میں کوفیوں کے ڈھیر سارے خط آنے لگے۔ ان خطوں میں لکھا ہوا تھا، اے امام حسین، آپ کوفہ تشریف لے آئیے، یہاں پر یزید کا ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے، ہم آپ سے ہی بیعت کریں گے، یزید کی بیعت ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے۔ اس وقت ہر کوئی جانتا تھا کہ کوفہ کے لوگ بہت ہی شاطر اور دغاباز ہوتے تھے، وہ ہمیشہ دھوکہ دیا کرتے تھے۔ اس لیے امام حسین کو کوفہ جانے سے روکا گیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حالت کو سمجھنے کے لیے اپنے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں کہہ کر کوفہ بھیجا کہ جاؤ اور جا کر وہاں کے حالت معلوم کرو، وہاں کے حالت کیسے ہیں۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بڑے ہی احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی حضرت امام حسین کے نام پر ایک خط روانہ کر دیا، جس میں آپ نے لکھا کہ یہاں کے حالات بالکل صحیح ہے اور 18,000 لوگوں نے میرے ہاتھوں پر بیعت کر لی ہے، لہٰذا آپ کوفہ جلد سے جلد تشریف لے آئے۔ لیکن جب یزید نے ان لوگوں کو دھمکیاں اور لالچ دی تو وہاں لوگ اپنی بات سے مکر گئے اور امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ کوفہ کے حالات اتنے بدل چکے تھے کہ وہاں کے لوگ جو حضرت مسلم بن عقیل سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، اب وہی لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ وہیں دوسری طرف مکہ میں مسلم بن عقیل کا بھیجا ہوا خط حضرت امام حسین تک پہنچ چکا تھا، جس خط میں لکھا ہوا تھا کہ کوفہ کے حالات بہت ہی اچھے ہیں، آپ جلد سے جلد تشریف لے آئے۔ لہٰذا حضرت امام حسین نے فوراً کوفہ جانے کی تیاری کر دی۔ حضرت امام حسین اپنے تمام اہل خاندان کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ امام حسین ابن علی کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت اور کوفہ کی بے وفائی کی خبر اس وقت ملی جب آپ مکہ شریف سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ اب تک یزید کو پتہ چل چکا تھا کہ حضرت امام حسین اپنے اہل خاندان کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، اس لیے حضرت امام حسین کا قتل کرنے کے لیے یزید نے اپنے 4,000 کے لشکر کو کوفہ روانہ کیا۔ جب حضرت امام حسین کوفہ شہر کے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ کو یزیدی فوج نے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے بلانے پر ہی کوفہ شہر میں آیا ہوں، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں نہ جاؤں تو واپس جانے دو، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ یزیدی فوج نے حضرت امام حسین کو کوفہ شہر میں داخل نہیں ہونے دیا، لہٰذا حضرت امام حسین اپنے پورے قافلے کے ساتھ اپنا راستہ بدل لیے۔ چلتے چلتے آپ ایک چٹیل میدان میں پہنچ گئے تو آپ نے ایک شخص سے سوال کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ اس شخص نے کہا کہ یہ جگہ کو
کربلا کہا جاتا ہے۔ آپ نے فوراً اپنے پورے لشکر کو حکم دیا کہ یہیں پر خیمہ لگا دیا جائے۔ ناظرین، اس طرح سے حضرت امام حسین کربلا میں پہنچے۔ ادھر یزیدی فوج کو جب علم ہوا کہ حضرت امام حسین نے اپنا خیمہ کربلا کے میدان میں لگایا ہوا ہے، تو یزیدی فوج نے بھی فوراً کربلا کے میدان میں پہنچنا شروع کر دیا۔ یزید کی جو فوج کربلا پہنچ رہی تھی، ان کی سپہ سالاری ابن سعد کر رہا تھا۔ حضرت امام حسین نے ابن سعد سے کہا کہ یا تو تم مجھے یزید کے پاس لے چلو یا پھر اپنے شہر مکہ واپس جانے دو، لیکن ابن سعد نے ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی بات نہیں مانی۔ وہ آپ کو بیعت کرنے پر مجبور کرتا رہا، لیکن حضرت امام حسین نے ان کی بات سے انکار کر دیا۔ پھر دن گزرتے گئے اور 3 محرم کا دن آ گیا۔ اب ظالم یزید نے حضرت امام حسین کے سامنے 22,000 سپاہیوں کا لشکر بھیج دیا۔ دوسری طرف حضرت امام حسین کے ساتھ 72 لوگ تھے، جس میں عورتیں، بچے اور بوڑھے بھی شامل تھے۔ کتنی حیرانی کی بات ہے کہ یزیدیوں میں حضرت امام حسین کا اتنا خوف تھا کہ جہاں امام حسین صرف 72 لوگوں کے ساتھ میدان کربلا میں تھے، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، وہیں یزید نے مقابلے میں آپ کے سامنے 22,000 کا لشکر بھیج دیا، جو کہ امام حسین کے سامنے 100 گنا سے بھی زیادہ تھا۔ حضرت امام حسین کے سامنے یزیدی فوج کے حوصلے ٹھنڈے ہو گئے، اور ان لوگوں میں سے کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ حضرت امام حسین کا مقابلہ کر سکے۔ آخرکار یہاں فیصلہ کیا کہ اگر امام حسین کو ہرانا ہے تو ان پر پانی بند کرنا پڑے گا، تبھی ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ دن گزرتے گئے، 7 محرم کا دن آ گیا، اور 7 محرم کو ہی یزیدی فوج نے امام حسین کے قافلے والوں پر پانی بند کر دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کربلا کے میدان میں پانی کا کوئی بھی انتظام نہیں تھا سوائے نہر فرات کے، لیکن 7 محرم کے دن نہر فرات کا پانی بھی حضرت امام حسین کے خیمے والے لوگوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھ موجود تمام نوجوان لوگ پیاس کو برداشت کرتے رہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتوں کا پیاس کی وجہ سے برا حال ہو چکا تھا۔ یزید کی فوج جو چاروں طرف سے حضرت امام حسین کے گھر والوں اور تمام ساتھیوں کو گھیرے ہوئے تھی، انہوں نے یہاں طے کیا کہ اب 9 محرم کے دن امام حسین کو قتل کر دیا جائے گا۔ معاذ اللہ، حضرت امام حسین نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ عباس، یزیدی فوج کے پاس جاؤ اور ان سے کہو ہمیں 1 رات اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دی جائے۔ جب حضرت عباس نے یزیدی فوج سے 1 رات کی مہلت کے لیے کہا تو ان لوگوں نے آپ کی بات مان لی۔ جب تک 9 محرم کی تاریخ آئی، تب تک حضرت امام حسین کو یقین ہو چکا تھا کہ یزید کی فوج کا مقصد صرف اور صرف مجھے شہید کرنا ہے، اس کے علاوہ یزید اور کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے حضرت امام حسین نے 9 محرم کی رات میں اپنے تمام خیمے والوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا، اور آپ نے کہا کہ یہاں بات تو طے ہو چکی ہے کہ یہاں پر موجود سبھی لوگ 1-2 دن کے اندر شہید کر دیے جائیں گے، اس لیے یہاں پر موجود آپ میں سے جو بھی واپس لوٹنا چاہتا ہے وہاں لوٹ جائے۔ حضرت امام حسین نے فوراً خیمے کے اندر جل رہے تمام دیوں کو بجھوا دیا اور اندھیرا کروا دیا، تاکہ جو لوگ جانا چاہے وہ چلا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دیوں کو دوبارہ جلایا گیا تو سارے کے سارے لوگ بیٹھے آنسو بہا رہے تھے، یعنی کوئی بھی حضرت امام حسین کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ رات بھر حضرت امام حسین اور ان کے ساتھی خدا کی عبادت میں مصروف رہے، اور ادھر یزید کا لشکر رات بھر مشق کرتا رہا۔ دوستو ذرا سوچئے، کیا عالم تھا کہ کل پتہ ہے کہ ہم شہید ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی اللہ والوں نے خدا کی عبادت کو نہیں چھوڑا۔ صبح فجر کے وقت حضرت امام حسین کی آنکھ لگتی ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسین کے خواب میں آتے ہیں
وہ ساری تفصیل بیان کرتے ہیں کہ اے حسین میرے لخت جگر، آج تم شہید کر دیے جاؤ گے، آج تمہارے بھائیوں کو شہید کر دیا جائے گا، آج تمہارے بیٹوں کو شہید کر دیا جائے گا، آج تمہیں صبر رکھنا ہے۔ اگر تم نے آج صبر کر لیا تو اسلام کا سوکھتا ہوا پودا پھر سے ہرا بھرا ہو جائے گا۔ جب حضرت امام حسین کی آنکھ کھلتی ہے تو حضرت امام حسین مسکراتے ہیں۔ آخرکار 10 محرم کا دن آیا اور حضرت امام حسین اور یزید کی فوج کے بیچ جنگ ہونا شروع ہو گئی۔ جہاں پر ایک طرف یزید کی بڑی فوج تھی تو وہیں دوسری طرف امام حسین کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے۔ اتنے میں فوج یزید کا حملہ شروع ہو جاتا ہے اور ہر شہید شہادت کا جام پیتا گیا۔ کبھی حور شہید ہوتے تو کبھی قاسم شہید ہوتے تو کبھی علی اکبر شہید ہوتے تو کبھی اونو محمد شہید ہوتے۔ 3 دن کے پیاسے امام حسین کے گھر والے اور تمام لوگ یزیدی فوج سے جنگ کرتے رہے اور ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ حضرت عباس علمدار سے حضرت امام حسین کے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی گئی۔ آپ نے ایک پانی کا مسکجہ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے اور آپ نے ایک مسکجہ بھر لیا، لیکن جب آپ پانی لے کر واپس لوٹنے لگے تو یزیدی فوج نے آپ کے اوپر لگاتار تیر برسانا شروع کر دیے۔ حضرت عباس جب تک حضرت امام کے خیمے تک پہنچ پاتے تب تک یزیدی فوج نے تیر چلا کر حضرت عباس علمدار کو شہید کر دیا تھا۔ اس طرح حضرت عباس علمدار شہید ہو گئے۔ اس طرح ایک ایک کر کے تمام اہل بیت کے نوجوان اور ہاشمی شیر شہادت کا جام پی لیتے ہیں۔ دھیرے دھیرے کر کے جب حضرت امام حسین کے سبھی افراد شہید ہو گئے تو اس کے بعد حضرت امام حسین نے خود میدان میں تلوار لے کر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ امام حسین اپنی تلوار سے کافی لمبے وقت تک یزیدی فوج کا اکیلے مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت امام حسین کے تنہا ہونے کے باوجود بھی آپ کے مقابلے میں کوئی نہیں آنا چاہتا تھا، اور اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ آپ حضرت علی کے بیٹے تھے۔ ناظرین، جب حضرت امام حسین تلوار چلاتے تو یزیدیوں کے سر گاجر مولی کے جیسے کٹتے جاتے۔ ذرا سوچئے، اکیلے تنہا امام حسین جو کہ 3 دن سے پیاسے ہیں، یزیدیوں کے سر گاجر مولی کے جیسے کاٹ رہے تھے۔ خدا کی قسم، اگر انہیں ایک گھٹ بھی پانی مل جاتا تو 20,000 کیا 22 لاکھ کا بھی لشکر ہوتا تو حضرت امام حسین اس کے لیے اکیلے کافی ہوتے۔ اس وقت یزیدی فوج کے ایک کمانڈر ابن سعد کو یقین ہو چکا تھا کہ ہم کسی بھی طرح سے حضرت علی کے بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے اس نے اپنا تمام فوجیوں کو حضرت امام حسین کے اوپر ایک ساتھ حملہ کرنے کا آرڈر دیا۔ تمام لوگ حضرت امام حسین پر ایک ساتھ مل کر حملہ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت امام حسین لگاتار ثابت قدم رہے تھے۔ باطل چاہے تعداد میں جتنے بھی ہو، وہ حق اور سچ کے مقابلے میں بالکل بھی ٹک نہیں سکتا۔ جب حسینیت اور یزیدیت کے بیچ بڑی خطرناک جنگ چل رہی تھی کہ اسی بیچ میں نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ حضرت امام حسین نے ایسے مشکل وقت اور ایسی زخمی حالت میں بھی عصر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کی، یزیدی فوج کو وہاں موقع مل گیا جس کا وہاں لوگ لمبے سمے سے انتظار کر رہے تھے۔ یعنی جیسے ہی حضرت امام حسین سجدے میں گئے، سیمرزل جوسن نے آپ کی گردن پر تلوار چلا کر آپ کے سر مبارک کو جسم سے جدا کر دیا، اور اس طرح حضرت امام حسین شہادت کا جام نوش کر لیتے ہیں۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد یزیدیوں نے آپ کے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر پورے کوفہ میں گھمایا تھا۔ آپ کے سر مبارک کو گلی گلی میں گھما کر جلوس نکالا گیا تھا۔ کربلا کی اس جنگ میں حضرت امام حسین کے گھر والوں میں سے صرف آپ کی ایک اولاد ہی بچ سکی تھی، جس کا نام حضرت زین العابدین تھا۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسین کے گھر کی تمام عورتوں کو قیدی بنا کر کوفہ لایا گیا۔ بھلے ہی اس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو
شہید کر دیا گیا تھا، لیکن آج بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے زندہ ہے۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ ضرور کریے، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اسے اپنے تمام رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔